السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے خدا اور رزق۔ یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو بہتر سے بہترین نوکری کی تلاش میں مگن رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھلا دیتے ہیں اور تلاش رزق میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز تک ادا نہیں کر پاتے۔ امید ہے کہ یہ کہانی سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج رونما ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک شخص ایک آفس میں جاب کرتا تھا، اس کا نام علی تھا۔ وہ نہایت انٹیلیجنٹ، ہارڈ ورکنگ اور ریگولر امپلائی تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے باس کو بہت فائدہ ہوتا۔ ایک دن وہ غیر حاضر ہو گیا اور اپنے غیر حاضری کی اطلاع آفس میں کسی کو بھی نہ کر سکا۔ باس کو نقصان ہوا اور اس نے سوچا کہ اگر میں اس کی سیلری میں انکریمنٹ لگا دیتا ہوں اور اسے چھٹی نہ کرنے پر بونس دیا کروں گا تو یہ آئندہ چھٹی نہیں کرے گا۔ اس دفعہ جب اسے سیلری ریسیو ہوئی تو اس نے اپنی سیلری کاؤنٹ کی۔ اپنی سیلری میں انکریمنٹ اور بونس دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ کافی عرصہ بعد علی ایک دن پھر غیر حاضر ہوا اور اس دن بھی وہ اپنی غیر حاضری کی اطلاع نہ کر سکا۔ اس دن باس کو بہت نقصان ہوا اور اس کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے غصے کی حالت میں فیصلہ کیا کہ علی کی سیلری میں جو انکریمنٹ لگایا تھا وہ ختم کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے علی کو بونس دینے سے بھی منع کر دیا۔ اس دفعہ جب علی کو سیلری ریسیو ہوئی اس نے اپنی سیلری کاؤنٹ کی۔ سیلری پر چونکہ انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ کی ریزن ہر دفعہ لکھی جاتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی سیلری کاؤنٹ کرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کیا اور شکر ادا کر کے اپنی سیلری لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ جب باس نے دیکھا تو اسے بہت حیرانگی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس نے نہ انکریمنٹ پہ کوئی ری ایکشن شو کیا اور نہ ڈیکریمنٹ پہ۔ اس نے علی کو اپنے پاس بلایا اور ریزن پوچھی تو علی نے کہا، باس، جب میں نے پہلی دفعہ چھٹی کی تھی تو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور جب میں نے دوسری دفعہ چھٹی کی تو میری والدہ کا انتقال ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے گئی، تو جو میرا رزق تھا وہ تو مجھے مل رہا ہے، پھر میں کیوں شکوہ اور شکایت کروں؟ اللہ سبحان کی ذات کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ خدا اور رزق دونوں ایک دوسرے سے یوں منسلک ہیں کہ جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے ایسے ہی انسان کو اس کا رزق تلاش کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے محنت ضرور کریں، لیکن اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے حرام رزق حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تھوڑے پر قناعت اور شکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربان ہو اور رحم کرے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔